بہت پرانے عرصے کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ اس کو ہیرے جواہرات کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ ایک تاجر نے شہزادے کو سونے کی ایک بالی تحفے میں دی۔ شہزادہ سونے کی بالی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سونے کی بالی کی چمک آنکھوں کو حیران کر دیتی تھی۔ شہزادے کے پاس ہیرے جواہرات کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ انوکھی بالی شہزادے کے لیے بہت خاص ہو گئی۔ وہ ہر وقت سونے کی بالی کو بہت پیار سے رکھتا تھا۔ شہزادہ رات کو سوتے وقت بالی اتار کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر سو جاتا۔ ایک روز کسی کے رونے کی آواز سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادہ اٹھ کر دیکھتا ہے، سونے کی بالی کے بجائے ایک خوبصورت شہزادی ہوتی ہے۔ شہزادی کو دیکھ کر شہزادہ حیران ہو جاتا ہے۔ سنہرے بال، تیکھے نقوش، سنہرے کپڑوں میں ملبوس، حوروں کی سردار، جس کی آنکھیں بھی سنہری ہوتی ہیں۔ اس کا لباس سونے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور وہی چمک اس کی آنکھوں کو حیران کر رہی ہوتی ہے۔ شہزادہ اس خوبصورت شہزادی سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور اس انگوٹھی میں کیسے آئی؟ شہزادی روتے ہوئے اپنی آپ بیتی سناتی ہے۔ میں روم کی شہزادی ہوں، بادشاہ عبد الملک کی اکلوتی بیٹی اور اکلوتی وارث۔ میری ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ملکہ کے انتقال کے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں بہت ظالم اور حاسد تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ مجھے راستے سے ہٹانے کی ہر وقت کوئی نہ کوئی تدبیر بناتی رہتی۔ ایک دن ملکہ کو کسی جادوگر بڑھیا کا پتہ چلا۔ کچھ دنوں سے ملکہ شہزادی کا بہت خیال رکھنے لگی تھی اور اس سے بہت پیار سے بات کرتی۔ ایک دن ملکہ شہزادی کو سیر کے لیے جنگل میں لے گئی۔ شہزادی ملکہ کے اس رویے سے بہت خوش رہتی تھی، اس لیے ملکہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ملکہ اسے بہت دور جنگل کی طرف لے گئی اور وہاں ایک جھونپڑی میں اسی جادوگرنی بڑھیا کے پاس جا کر ملکہ نے شہزادی کو اس کے حوالے کر دیا۔ شہزادی بہت حیران تھی مگر کچھ نہیں بولی۔ بڑھیا جادوگرنی اور ملکہ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ جادوگرنی نے آنکھ کو تیز کر کے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ ملکہ نے اپنی بالی اتار کر بڑھیا کی طرف بڑھائی۔ جادوگرنی نے منتر پڑھ کر شہزادی پر پھونکا اور شہزادی کو بالی میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ ملکہ اور جادوگرنی مل کر کہکہے لگاتے رہے۔ ملکہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ واپس آتے ہوئے ملکہ نے وہ بالی کہیں دور پھینک دی اور ہاتھ جھاڑ کر خوشی خوشی محل واپس آ گئی۔ بادشاہ کو دیکھ کر ملکہ مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی کہ شہزادی جنگل میں اکیلی جا رہی تھی کہ شیر نے اس کا شکار کر لیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملی۔ بادشاہ شہزادی کے جانے کے بعد بہت بیمار ہوا اور بستر سے لگ گیا۔ ملکہ خوشی خوشی سلطنت پر اکیلی راج کرنے لگی۔ ملکہ کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یہ ساری کہانی بتا کر شہزادی زور زور سے رونے لگی۔ شہزادہ یہ سب سن کر بہت دکھی ہوا۔ شہزادی نے بتایا، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں بالی میں قید ہو جاتی ہوں اور چاند کی روشنی میں آزاد ہو جاتی ہوں۔ شہزادی نے مزید بتایا کہ مجھے اس درد سے صرف ایک ہی صورت میں چھٹکارا مل سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان جا کر دور ایک جھیل میں سفید رنگ کے سانپ کے منہ سے وہ جادوئی سفید پھول نکال لائے اور وہ جادوئی پھول اس بالی کے ساتھ ٹکرا دے تو میں اس بالی سے آزاد ہو جاؤں گی۔ باتیں کرتے کرتے پوری رات بیت گئی اور سورج کی پہلی کرن کے آتے ہی شہزادی دوبارہ بالی میں قید ہو گئی۔ شہزادہ اس بالی کو کان میں ڈال کر سفید سانپ کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ میلوں کا سفر طے کر کے آخر شہزادہ اس جھیل تک پہنچ گیا۔ شہزادہ اس جھیل کے اندر داخل ہوا تو جھیل کے درمیان میں ہی ایک بہت بڑا سفید سانپ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ شہزادہ سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ سانپ سن کر بہت اداس ہوتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے۔ سفید پھول باہر آ جاتا ہے۔ شہزادہ سفید پھول اٹھا کر اپنی بالی سے ٹکراتا ہے تو شہزادی آزاد ہو جاتی ہے۔ شہزادہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور شہزادہ شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر اس کی ملک ہو جاتا ہے۔
بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر گلے لگاتا ہے۔ بادشاہ نے ساری حقیقت سن کر ملکہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شہزادے اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔